بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، فواز این بی نیوز کے پلیٹ فارم سے میں آپ کا میزبان نواز بھٹو آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین، فواد چودھری نے آج عدلیہ اور پاک فوج یا اسٹیبلشمنٹ پر ایک بھیانک قسم کا حملہ کیا ہے۔ اس کے علاوہ فیض حمید نے اب درس دینا شروع کر دیا ہے۔ یہ معاملہ کیا ہے، اس پر ہم بات کریں گے، اور بات کریں گے کہ اس وقت گورنمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ کے بیچ میں آخر چل کیا رہا ہے، اور اس وقت جو اندرونی سچویشن ہے وہ کیا ہے، اور اس میں حکومت کی پرفارمنس کیا ہے، اور اس وقت ملک کی معاشی صورتحال، مجموعی معاشی صورتحال کہاں کھڑی ہے، اس پر ہم ذرا تفصیل سے بات کریں گے۔ لیکن ہم سب سے پہلے بات کرتے ہیں فواد چودھری کے ٹویٹ کی۔ ناظرین، فواد چودھری، آپ کو پتہ ہے کہ پی ٹی آئی ایسا لگتا ہے کہ جیسے ان کو ہر قسم کی رعایت ہے، ہر قسم کی انہیں چھوٹ حاصل ہے، یعنی وہ جس کو چاہیں گالی دے سکتے ہیں، جس کو جو چاہیں کر سکتے ہیں، یعنی ان کی سیاست ایک مدر پدر آزاد سیاست ہے، اور ہر قسم کے یہ احتساب سے بالاتر ہیں، اور ہر قسم کے ان سے کوئی کچھ پوچھ نہیں سکتا، یعنی ان کا دل جس وقت کرتا ہے یہ اسی وقت گالی دیتے ہیں، اور جس وقت دل کرتا ہے اس کو پھولوں کے ہار پہنا دیتے ہیں۔ ناظرین، اس وقت ایک ٹویٹ آپ کی آنکھوں نظروں کے سامنے ہوگا، اس میں آپ دیکھ لیں کہ فواد چودھری صاحب کیا فرما رہے ہیں۔ وہ فرما رہے ہیں کہ اس وقت بھی عدلیہ کو، یعنی چیف آف آرمی اسٹاف فیصلے ڈکٹیٹ کرواتے ہیں۔ وہ جس طرح ان کو فون کرتے ہیں، اور جس کیس میں جس طرح کا فیصلہ دیا جانا چاہیے تو وہ فیصلہ اسی طرح کا آتا ہے، یعنی اس وقت بھی سپریم کورٹ ہو یا عدلیہ ہو، وہ اسٹیبلشمنٹ کی ڈکٹیشن پہ چل رہی ہے، اور یہ بہت بڑا اور ایک سنگین ترین الزام ہے اس وقت جب اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ غیر سیاسی ہو چکی ہے، اے پولیٹیکل ہو چکی ہے۔ تو ایسی صورتحال میں فواد چودھری کی طرف سے اس طرح کا سنگین اور بھونڈا الزام عائد کرنا اپنے آپ میں ایک بہت بڑا سوال ہے عدلیہ کے لیے، اور بہت بڑا سوال ہے اسٹیبلشمنٹ اور چیف آف آرمی اسٹاف کے لیے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کی طرف سے اس کا جواب کیا آتا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین، بات کی ہے آج جنرل فیض حمید صاحب، یعنی جنرل چیف لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید، جس کا نام اس وقت ڈرٹی ہیریز میں شمار ہوتا ہے، جس نے عمران خان کے دور میں اب جو ہے وہ انتہا کر دی مظالم کی، اور جمہوریت کا چہرہ مسخ کرنے کی کوشش کی، جمہوری اداروں کی بنیادوں کو کمزور کرنے کی کوشش کی، جمہوری اداروں کے وقار کو مسخ کرنے کی کوشش کی۔ یعنی اس شخص نے کیا نہیں کیا، یعنی سیاست کا حلیہ تک بدل کے رکھ دیا، یعنی وہ سیاست جو کل تک سیاست ہوا کرتی تھی، جنرل فیض حمید کی وجہ سے آج وہی سیاست گالی بن گئی ہے۔ کسی کی آڈیو لیکس آ رہی ہیں تو کسی کی ویڈیو لیکس آ رہی ہیں، ایک طوفان بدتمیزی مچا ہوا ہے، اور اس طوفان بدتمیزی کا جو کرتا دھرتا ہے وہ جنرل فیض حمید صاحب ہے، اور اب جنرل فیض حمید صاحب نے درس دینا شروع کر دیا ہے۔ یعنی جنرل فیض حمید صاحب نے ٹویٹ کیا ہے، جو اس وقت آپ کی آنکھوں نظروں کے سامنے ہے، فرما رہے ہیں کہ جی اس وقت تمام مسائل کا ایک ہی حل ہے، اور وہ ہیں عام انتخابات، یعنی عام انتخابات کرائے جائیں، اور تاکہ کسی بھی طریقے سے پی ٹی آئی کو ایک مرتبہ پھر برسر اقتدار لے آیا جائے، اور باقی جو عمران پروجیکٹ کا جو ایجنڈا رہ گیا ہے اس پر عمل درآمد کیا جا سکے۔ اب ایک طرف تو یہ معاملات ہو رہے ہیں، دوسری طرف یہ سن رہے ہیں کہ چیف آف آرمی اسٹاف یا ڈی جی آئی ایس آئی نے پروجیکٹ عمران سے منسلک 500 جو فوجی اہلکار تھے ان کے خلاف کارروائی شروع کر رکھی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ معاملات کہاں تک پہنچتے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین، ہم بات کریں گے کہ آخر گورنمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ کے بیچ میں چل کیا رہا ہے، آخر وہ کون سی وجوہات ہیں کہ حکومت کی جو کارکردگی ہے یا پرفارمنس ہے وہ صفر سے شروع ہوئی تھی اور ابھی تک صفر پہ کھڑی ہے۔ وزیر اعظم ہیں کہ بس ان کو بھاگ دوڑ لگی ہوئی، ان کی کبھی بلوچستان کھڑے ہیں، کبھی سکھر کھڑے ہیں، کبھی دادو کھڑے ہیں، کبھی کہاں کھڑے ہیں، وزیر داخلہ ہیں، تو بس ان کا آنیاں جانیاں لگی ہوئی ہیں، لیکن رزلٹ کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ رزلٹ کیا ہے؟ رزلٹ صفر ہے، یعنی صفر سے اس حکومت نے کام شروع کیا تھا اور اس وقت بھی صفر ہے، سوائے اس کے کہ ان کے 70 سے زائد لوگ حکومتی کابینہ کا حصہ ہے، یعنی ان کی آمدنی میں سوائے اضافے کے علاوہ
ملک کے حالات پر کوئی اس کا اثر نہیں ہوا ہے۔ غربت کی شرح پہلے سے زیادہ بڑھ چکی ہے اور مہنگائی کی شرح پہلے سے زیادہ بڑھ چکی ہے۔ اس پر تمام تفصیلات میں آپ کو بھی بتا دیتا ہوں۔ لیکن ناظرین، انتہائی اہم ذرائع کا کہنا ہے کہ اس وقت جو کچھ اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کے درمیان چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت نون لیگ جو ہے وہ بڑے فیصلے کرنے سے کترا رہی ہے۔ جس طرح میں نے کل کے ایک ویلاگ میں کہا تھا کہ جو اسٹیبلشمنٹ اور نون لیگ ایک ہی صفحے پر ہیں، لیکن پیپلز پارٹی اسی صفحے کے کونے پہ کھڑی ہوئی ہے، یعنی وہاں ساتھ نظر نہیں آ رہی۔ اور مولانا فضل الرحمان شدید علیل ہو گئے ہیں، اور ایسے علیل ہو گئے ہیں کہ جس طرح کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے کوئی فون پہ بھی رابطہ نہ کرے۔ یعنی اس وقت جہاں ملک کی معاشی صورتحال کھڑی ہے، فی الحال ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے کہیں سے کوئی امید نظر نہیں آ رہی۔ لیکن اس کے باوجود آخر معاملات کیا ہیں؟ اب معاملات یہ ہیں کہ نون لیگ کو کچھ گارنٹیز چاہیے کہ حکومت کو مزید 1 سال کا ایکسٹینشن ملے گا، اور دوسری طرف اسٹیبلشمنٹ پر ایک دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ ایک طویل المدتی کیئر ٹیکر سیٹ اپ لایا جائے۔ اب یہ جو کل تک یہ جو ریومرز تھے، یعنی کل تک ہم ان کو محض افواہ سمجھ رہے تھے، یہ محض افواہ نہیں ہے، کیونکہ اب پیغامات ایک دوسرے کو پہنچنا شروع ہو گئے ہیں کہ انتخابات بہت قریب آ رہے ہیں اور انتخابات کی تاریخ بہت قریب آ رہی ہے۔ تو ایسی صورتحال میں یقیناً اس وقت انتخابات میں جانے کے لیے نون لیگ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اور پیپلز پارٹی کے پاس بھی کچھ نہیں ہے، کیونکہ پیپلز پارٹی نے پوری سندھ کو تباہ کر دیا، ڈبو دیا، لیکن اس کے بعد اس وقت پیپلز پارٹی کے پاس بھی کچھ نہیں ہے۔ اور مولانا فضل الرحمان کے ہاتھ اوپر ہیں، ان کے پاس بھی کچھ نہیں ہے۔ ایک آئنسٹائن آیا، اپنا وزیر خزانہ جو تھے ہمارے، کیا نام تھا ان کا، مفتاح اسماعیل صاحب، اس آئنسٹائن نے IMF کے ساتھ ایگریمنٹ کیے، معاملات کیے، سب ٹھیک کیا، لیکن اس کے بعد پھر ظاہر ہے کہ وہ نواز شریف صاحب کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ شہباز شریف کا وزیر خزانہ ہو، تو انہوں نے اپنا آئنسٹائن بھیج دیا، اسحاق ڈار صاحب۔ اب اس نے آ کے اس ملک کو ٹھیک کرنا تھا، لیکن بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ملک کے حالات پہلے سے زیادہ خراب ہو چکے ہیں۔ اب نون لیگ کو چاہیے گارنٹیز۔ نون لیگ کہتی ہے کہ اگر وہ بڑے فیصلے کرے بھی، اور آج بڑے فیصلے کر کے اور ملک کو اس بحرانی کیفیت سے نکال بھی لیں، اور پھر آگے ایک طویل المدتی کیئر ٹیکر سیٹ اپ آ جائے، تو پھر ہم اپنا سب کچھ داؤ پر کیوں لگائیں؟ لیکن حکومت کو یہ اندازہ ہونا چاہیے کہ ان کا سب کچھ داؤ پر لگ چکا ہے۔ IMF کے ساتھ ان کے معاملات آگے نہیں بڑھ رہے۔ سعودی عرب کی طرف سے ابھی تک کوئی پیش رفت نظر نہیں آ رہی کہ ان کو $3 بلین دینے تھے۔ چین کی طرف سے بھی کوئی پیش رفت نظر نہیں آ رہی، ان کو بھی $3 ارب دینے تھے۔ لیکن اس وقت جو ہماری کنڈیشن ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس زر مبادلہ کے ذخائر تیزی سے کم ہو رہے ہیں، اور اس وقت ہمارے پاس صرف $5 ارب 82 کروڑ اور $20 لاکھ موجود ہیں، یعنی ہمارے پاس اسٹیٹ بینک کے پاس 1 ماہ کے برابر درآمدی بل کے ذخائر رہ گئے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، جبکہ مہنگائی کی جو سالانہ شرح ہے اس میں 24.5% اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ تو ایسی صورتحال میں جہاں کنڈیشن یہ ہو، تو آپ مجھے بتائیں کہ اب حکومت کرے تو کرے کیا؟ اگر حکومت کچھ کرنا بھی چاہتی ہے لیکن اسٹیبلشمنٹ کے من میں کچھ اور ہے، اور اسٹیبلشمنٹ کوئی ٹیکنوکریٹس لانا چاہ رہی ہے یا کوئی ایسا غیر آئینی قدم اٹھانا چاہ رہی ہے، تو ایسی صورتحال میں کیا ہوگا؟ یہ اپنے آپ میں بہت زیادہ بڑے سوالات ہیں۔ اس لیے جو ہے وہ نون لیگ ایک طرف اسٹیبلشمنٹ سے ضمانتیں مانگ رہی ہے، اور دوسری طرف اپنی پارٹی کی تنظیمیں نو کر رہی ہے۔ اور جس طرح آپ نے گزشتہ روز دیکھا ہوگا کہ مریم نواز کو اہم عہدوں پر تعینات کیا گیا یا ان کو اہم عہدے دیے گئے، وہ لیٹر بھی آپ کل سے دیکھ رہے ہیں، پھر بھی اس وقت اسکرین پر موجود ہے۔ ناظرین، اسٹیبلشمنٹ بھی کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہی کہ اسٹیبلشمنٹ کرے تو کرے کیا۔ اب ظاہر ہے کہ ایسی کنڈیشن میں نون لیگ کا یا موجودہ حکومت کا کہنا ہے کہ نواز شریف واپس آنے چاہیے، تاکہ وہ آئیں گے تو ایک مارکیٹ میں اعتماد بڑھے گا۔ تو بھائی، اعتماد حکومت سے بڑھتا ہے، فرد سے نہیں بڑھتا۔ اگر وہ لندن میں بھی ہیں تو بھی آپ کے ساتھ ہیں اور آپ انہی کی گائیڈ لائن پہ چل رہے ہیں،
تو پھر معیشت میں بہتری کیوں نہیں آ رہی؟ آخر کیا وجہ ہے کہ حالات بہتر نہیں ہو رہے؟ یعنی حیرت کی بات یہ ہے کہ دسمبر میں تجارتی خسارہ 2.36% یعنی تجارتی خسارے میں اضافہ ہوا ہے۔ اس کے علاوہ برآمدات میں 3.64% اور درآمدات میں جو ہے وہ 0.41% جو ہے وہ کم رہیں گے۔ اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو دسمبر میں ملکی برآمدات میں 2.30 کروڑ ڈالر رہیں، جبکہ درآمدات میں 5.16 کروڑ 10 لاکھ ڈالر ریکارڈ کی گئیں، یعنی یہ تشویشناک فگر ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں گے تو دسمبر میں سالانہ بنیاد پر تجارتی خسارے میں 40.68% جو ہے اس میں کمی آئی ہے۔ ناظرین، دسمبر میں اگر ہم سالانہ بنیاد پر دیکھیں تو تجارتی خسارے میں 40.68% کمی آئی ہے، جبکہ درآمدات میں 31.91% اور برآمدات میں 16.64% کم ہوئی ہے۔ تو یہ بہت بڑا فگر ہے۔ اس صورتحال میں اگر ہم غور کریں تو جولائی تا دسمبر جو ہمارا تجارتی خسارے میں 32.63% درآمدات، جبکہ 22.63% جو ہے اس میں کمی کے ساتھ 31.38 کروڑ 20 لاکھ ڈالر رہیں، جبکہ برآمدات میں 5.79% کمی کے ساتھ 14.24 کروڑ اور 90 لاکھ ڈالر رہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین، جو ہمارا گولڈ ہے وہ گولڈ تقریباً 1,90,000 کے قریب پہنچنے والا ہے، کیونکہ اس وقت 1,87,020 روپے فی تولے تک پہنچ چکا ہے۔ تو اس صورتحال میں اب آپ مجھے بتائیں کہ ہم ملک کو کہاں دیکھیں؟ ہمارے پاس زر مبادلہ کے ذخائر ہیں نہیں، ہمارا رسک ریٹ ہر دن کے ساتھ بڑھتا جا رہا ہے۔ IMF کے ساتھ ہمارے معاملات ابھی تک جہاں تھے وہیں کھڑے نہیں ہیں، بلکہ اسحاق ڈار نے مزید بگاڑ دیے ہیں، خراب کر دیے ہیں۔ اور سعودی عرب نے جو پیسے دینے تھے، ظاہر ہے کہ ہمارے پاس اس وقت جو جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے پاس صرف 5.82 کروڑ اور 20 لاکھ ڈالر رہ گئے ہیں، اور جبکہ اگلے مہینے جو ہم کو دینے ہیں وہ تقریباً 8 ارب سے زائد 8 ارب یعنی 8 بلین ڈالر ہم کو قرض واپس کرنا ہے۔ اب ہمارے پاس ہیں 5 ارب ڈالر اور ہم کو ریٹرن کرنے ہیں اپنا 8 ارب ڈالر۔ تو ایسی کنڈیشن میں آپ مجھے بتائیں کہ جہاں ہمارے پاس جو اپنا برآمدی بل کے ذخائر 1 مہینے کے رہ گئے ہوں، وہاں ہم اگلے مہینے یہ قرض کیسے ادا کریں گے؟ تو اگر ہم یہ قرض ادا نہیں کرتے تو پھر یقیناً ہم ڈیفالٹ کی طرف چلے جائیں گے۔ جیسے ہی ہم ڈیفالٹ کی طرف جاتے ہیں تو ہماری کرنسی اتنی تیزی سے ڈی ویلیو ہوگی کہ ہم جو ہے وہ جا کے ترکی، ایران اور عراق کی صف میں کھڑے ہوں گے، اور ہم جا کے جس طرح عمران خان کی خواہش ہے کہ ہم سری لنکا جیسے صورتحال پیدا ہو جائے گی تو یقیناً ایسی ہو جائے گی، کیونکہ آج جس صورتحال سے پاکستان گزر رہا ہے یہ تمام وہ مسائل ہیں یا یہ وہ تمام وہ معاملات ہیں جو عمران خان چھوڑ کر گئے تھے۔ یعنی گیس معاہدے جو کیے گئے تھے وہ عمران خان نے ختم کر دیے، جس کی وجہ سے اس وقت پاکستان گیس کے بحران سے مبتلا ہے۔ اور اس کے علاوہ پاور جنریشن کے حوالے سے عمران خان نے کوئی قابل ذکر کام نہیں کیا، جس کی وجہ سے اس وقت پاکستان کو شدید لوڈ شیڈنگ کا سامنا ہے، لیکن بل ہے کہ کم نہیں ہو رہے، اور بل میں اضافہ ہو ہی رہا ہے لیکن لوڈ شیڈنگ کم نہیں ہو رہی۔ اور عمران خان نے جس طرح IMF کے ساتھ جاتے جاتے تباہی کر کے گئے اور ظاہر ایک مسٹرسٹ پیدا ہوا، تو اس کے بعد IMF پاکستان کو شک کی نظر سے دیکھ رہا ہے۔ پاکستان IMF یہ نہیں دیکھتا کہ وہ عمران خان کو پیسے دے رہا ہے یا اسحاق ڈار کو پیسے دے رہا ہے یا مفتاح اسماعیل کو دے رہا ہے، وہ یہ دیکھتا ہے کہ وہ پاکستان کو پیسے دے رہا ہے۔ اور اب وہ یہ دیکھنا شروع کر رہا ہے کہ اگر میں پیسے دوں بھی تو مجھے پیسے ملیں گے بھی واپس یا نہیں ملیں گے، اور اگر ملیں گے تو پھر اس کے لیے جو IMF کی شرائط ہیں اس کو پورا کرنا اس وقت پاکستان کے بس کی بات نہیں رہی ہے۔ اب اس کنڈیشن میں جو صورتحال جو اس وقت پیدا ہو چکی ہے، صرف ایک ہی طریقہ ہے
یا ایک ہی معاملہ ہے کہ جس سے ہمیں بچت ہو سکتی ہے، وہ یہ ہے کہ جو ہمارے برادر اسلامی ممالک ہیں، جس طرح سعودی عرب ہو گیا، قطر ہو گیا، عمان ہو گئے، جن کے پاس وافر مقدار میں ڈالرز موجود ہیں، اگر وہ ہمیں سنبھال سکتے ہیں تو شاید ہم سنبھل جائیں گے۔ بس صورت دیگر قوم کو یہ کہہ دینا کہ سب اچھا ہے، یہ بے وقوفی ہے، کچھ بھی اچھا نہیں ہے۔ اس وقت ہمارے ملک میں کچھ بھی اچھا نہیں ہے، ہماری معیشت دن بہ دن گر رہی ہے، ہماری صنعت تباہ ہو رہی ہے، صنعت کا پہیہ گر رہا ہے اور رسک ریٹ بڑھ رہا ہے اور بے روزگاری بڑھ رہی ہے، اور غربت کی لکیر کے نیچے یومیہ کے حساب سے لوگ جو ہے وہ اس میں آنا شروع ہو گئے ہیں۔ اور جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ مہنگائی کی شرح میں 24.5% اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے، اور توقع کی جا رہی ہے کہ جنوری 2023 کے آخر تک اس میں یہ تقریباً 26% تک اضافہ ہو جائے گا، اور اگر 26% تک اضافہ ہوتا ہے تو یہ بہت بڑا اضافہ ہوگا۔ تو ایسی صورتحال میں ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ ہم آڈیو ویڈیو لیکس کھیل رہے ہیں، ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ ایک بہتان بازیوں میں لگے ہوئے ہیں۔ عمران خان ہے کہ پاکستان میں ایسا سیاسی انتشار برپا کرنا چاہ رہا ہے کہ پاکستان کو تباہ کرنے کے در پہ ہے۔ عمران خان نے جیسے قسم کھائی ہے کہ اس پاکستان کو میں نے برباد کرنا ہے، اور اسٹیبلشمنٹ ہے کہ کھل کے سامنے نہیں آ رہی، کھل کے فیصلے نہیں کر پا رہی، اور کھل کے جو ہے وہ اقدامات نہیں کر پا رہی۔ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے 2 اجلاس ہوئے، لیکن دونوں اجلاسوں کا نتیجہ کیا نکلا کچھ پتہ نہیں ہے۔ یعنی 2 دنوں تک یہ بیٹھے رہے، 2 دنوں تک کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی، لیکن نتیجہ مطلب نہیں ہے ایسا کہ جس کو ہم قابل ذکر سمجھیں کہ بہت اچھا ہے۔ صرف دہشت گردی کے حوالے سے جو فیصلے کیے گئے ہیں ان کے حوالے سے تو ہم کہہ سکتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ناظرین، ایسی صورتحال میں اب حکومت کیا کرے کیا نہ کرے یہ تو خیر بہت دور کی بات ہے، لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا کہ اللہ کا واسطہ ہے اس وقت پاکستان کو دیکھے، اس وقت بہتان بازیوں کو، الزام تراشیوں کو اور جواب الجواب کو۔ عمران ایک الزام لگاتا ہے تو باجوہ کے جو کرایہ دار بیٹھے ہوئے صحافی لفافے، وہ جو ہے وہ باجوہ کا جواب لے کر فوراً بیٹھ جاتے ہیں چینلز پہ اور یوٹیوب پہ۔ یہ سلسلے بند ہونے چاہیے۔ پاکستان کو اس وقت بہترین قسم کے اور مستحکم سیاسی استحکام کی ضرورت ہے، منظم سیاسی استحکام کی ضرورت ہے، تاکہ معیشت تھوڑی سی سنبھل سکے۔ پاکستان ہے تو ہم ہیں، پاکستان ہے تو ہمارا وجود ہے، پاکستان ہے تو ہماری نسلیں ہیں۔ یہ مت بھولیں کہ پاکستان ایٹمی قوت ہے اور ہمارے پاس ایٹمی اثاثے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم 1947 میں جا کے کھڑے ہو جائیں۔ اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان نواز بھٹو کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔